Assalamu alaikum. Welcome to this channel. This is Hex Life, making your life worth living. آج ہم ان ہیبٹس کی بات کریں گے جو آپ کی ایجنگ کو ریورس کرتے ہیں اور آپ کو ہیلدی رکھتے ہیں اور آپ کی عمر دراز کرتے ہیں. سب سے پہلے ایکسرسائز کی بات کرتے ہیں. ایکسرسائز یا فزیکل ایکٹیویٹی آپ کی جسم کی آکسیڈیشن کو بڑھاتی ہے اور یہ آکسیڈیشن کولیجن کو بوسٹ کرتا ہے. اس کے علاوہ ایج ریلیٹڈ ڈیزیزز جس طرح ڈائبٹیز ہو گئے، بلڈ پریشر ہو گیا، ان کو پریونٹ کرتی ہے اور کنٹرول رکھتی ہے. ایکسرسائز سے انہیلدی فیٹس برن ہوتے ہیں اور جسم میں ہیلدی فیٹس کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے. اس سے موڈ اچھا ہوتا ہے اور برین ایکٹیویٹی کو یہ پروموٹ کرتا ہے، ایموشنل ہیلتھ کو صحیح رکھتا ہے اور ہمیں جوان رکھتا ہے. اس کے بعد باری آتی ہے کولیجن رچ فوڈ کی. کولیجن ہمارے اسکن کو رنکل سے بچاتا ہے، ٹائٹ کرتا ہے اسے. اس کے علاوہ مسلز اور بون اور جوائنٹس کو اسٹرینتھن کرتا ہے. اس کے علاوہ کولیجن ہماری اسکن کو ہائیڈریٹ رکھتا ہے اور یہ بہت پاورفل اینٹی ایجنگ سبسٹانس ہے جو کہ میٹ میں اور چکن، فش وغیرہ میں پایا جاتا ہے. یہ ہماری کنیکٹیو ٹیشوز کی الاسٹیسٹی کو بڑھاتا ہے، ہمارے ہیئر نیلز کے لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہے اور ہمارے جسم کو کنیکٹڈ رکھتا ہے. فش اور چکن سب سے بہترین سورس ہے کولیجن کا. سی فوڈز میں جیسے کہ فش ہو گیا، اوئسٹرز ہو گئے، اس میں اس کی مقدار بہت زیادہ ہو گئی. سارڈینس ہو گئے، اس میں کولیجن کی مقدار سب سے زیادہ ہوتی ہے. بون بروتھ یا ہڈیوں کی یخنی میں سب سے زیادہ کولیجن فری فارم میں اویلیبل ہوتا ہے. اس کے علاوہ اس میں ایسے الیکٹرولائٹس ہوتے ہیں اور فری امائنو ایسڈز ہوتے ہیں جو کولیجن کی ایبزارپشن میں مدد بھی دیتے ہیں. اس کے علاوہ جو لینٹلز ہوتے ہیں، دالیں ہوتی ہے، بینز ہوتے ہیں، لوبیا وغیرہ، یہ ان چیزوں میں بھی کولیجن کی کافی مقدار ہوتی ہے اور ان میں ہائلو یورونک ایسڈ بھی ہوتا ہے جو کہ اسکن ٹائٹننگ ایجنٹ ہے. وائٹامن سی اور وائٹامن ای اینٹی آکسیڈنٹس کا کام کرتے ہیں. یہ کولیجن کی ایبزارپشن اور پروڈکشن کو پروموٹ کرتے ہیں. یہ وونڈ ہیلنگ کا بھی کام کرتے ہیں، اسکن کی ریپیئر، بون کی ہیلتھ، ٹیتھ مسلز کی ہیلتھ، جوائنٹس کی ہیلتھ میں یہ ڈائریکٹلی انوالو ہوتے ہیں. سٹرس فروٹ جیسے کہ مالٹے، کینو، گریپ فروٹ، لیمو وغیرہ میں یہ ایبنڈنٹلی پائے جاتے ہیں. اس کے علاوہ یہ امیونٹی کو بوسٹ کرتے ہیں اور کینسر کے خلاف بھی مدافعت پیدا کرتے ہیں. یہ ڈیٹاکس واٹر بھی آپ اس سے بنا کر پی سکتے ہیں. واٹر میں لیمو یا اورنج کے کچھ پیسز ڈال دیں اور 1 گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں اور وہ پھر پانی پی لیں. بیریز میں بھی ایبنڈنٹلی وائٹامن سی اور ای پایا جاتا ہے. بیریز کو آپ مختلف طریقوں سے کھا سکتے ہیں اور چیا سیڈز کے ساتھ یا اوٹ میل کے ساتھ اس کا جو نیوٹریشنل ویلیو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ میٹ پروڈکٹس کے ساتھ بھی اس کا استعمال کرنا چاہیے تاکہ کولیجن کی ایبزارپشن میں مدد مل سکے. گرین ویجیٹیبلز میں، بیٹ روٹس میں اور پالک کے ساگ میں، اس کے علاوہ بیل پیپرز میں اور بند گوبھی اور پھول گوبھی میں اور ٹومیٹوز میں، ان ساری چیزوں میں وائٹامن سی اور وائٹامن ای ہوتا ہے جو کہ ہماری جسم کے لیے وائٹل وائٹامنز ہیں اور بہت ضروری ہے. ٹومیٹو تو ہماری ہر کھانے میں استعمال ہوتے ہیں لیکن اسے را کھانے سے، کچا کھانے سے اس کی خوبیاں زیادہ ملتی ہے. آئل میں اسے ہم فرائی کرتے ہیں تو اس کی وائٹامنس اکثر لاسٹ ہو جاتی ہے. اس لیے اسے سلاد کے طور پر استعمال کرنے سے یا انڈوں کے ساتھ صبح ناشتے میں کھانے سے اس کی خوبیاں بہت زیادہ ہو جاتی ہے. جو بند گوبھی اور پھول گوبھی ہے وہ بھی بہت وائٹامن رچ ہوتے ہیں. واٹر میلن بھی ایک سورس ہے ان وائٹامنس کا. اس کے علاوہ سلاد کے پتے، پالک کا ساگ اور دوسری ساگیں بھی اچھا سورس ہے وائٹامن سی اور وائٹامن ای کا. سلاد اس لیے میٹ پروڈکٹس کے ساتھ
ضرور کھائیں، اور اورنج جوس اس کے ساتھ پیے، اور لیمو کا استعمال کریں۔ ہماری ارلی ایجنگ کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم بلا ضرورت ایکسٹرا میڈیسنز لیتے ہیں، اور بنا پرسکرپشن کے اور کسی ڈاکٹر کے کنسلٹیشن کے ہم اکثر میڈیسن خود ہی لے رہے ہوتے ہیں۔ ان میڈیسنز کی بہت نون اور ان نون سائیڈ ایفیکٹس ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا ڈائجسٹیو سسٹم اپسیٹ ہوتا ہے، ہمارا لیور بری طرح سے متاثر ہوتا ہے، کیونکہ لیور ہی ہماری جسم سے ایکسٹرا کیمیکلز اور ٹاکسنز کو ریلیز کرتا ہے، اس لیے ہماری لیور پر ایکسٹرا بوجھ پڑتا ہے۔ اگر ہمیں جوان رہنا ہے تو ہماری لیور کا پراپر فنکشن کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، اس لیے اوور میڈیکیشن اور ایکسٹرا میڈیکیشن بند کیجیے۔ ہماری لیور کو آرام دینے کے لیے اور اس کی صحیح فنکشننگ کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایسے فوڈ کھائیں جو کہ ایک اینٹی آکسیڈنٹ رچ ہو، جن سے ہماری جسم کی جو آکسیڈیشن لیول ہے وہ زیادہ ہو، اور ہماری سیلولر ڈیمیج کم ہو، اور ٹاکسن آسانی سے ریلیز ہو سکے۔ یہ ساری چیزیں تبھی ہوں گی جب ہم ایسا فوڈ کھائیں گے جو جس میں اینٹی آکسیڈنٹس ہو۔ نٹس، سیڈز، گرین ویجیٹیبلز، ٹومیٹوز، اس کے علاوہ ڈیٹاکس جو واٹر ہوتا ہے، اس کے لیے میں الگ آپ کو ویڈیو میں مختلف قسم کے ڈیٹاکس واٹر بنانے سکھاؤں گی۔ اس کے علاوہ بلو بیریز ہو گئے، اسٹرابیریز ہو گئے، ایپلز ہو گئے، یہ سب چیزیں مناسب مقدار میں کھانے سے آپ کی جسم کی اینٹی آکسیڈنٹ کی جو مقدار ہے وہ صحیح ہوتی ہے، اور جسم میں جو ہارمفل کیمیکلز ہیں وہ ڈیٹاکسیفائی ہو جاتے ہیں۔ ڈارک چاکلیٹ بھی ایک سورس ہے اینٹی آکسیڈنٹس کا۔ گرین ٹی بہت اچھا سورس ہے، آپ کی امیونٹی کو بھی بوسٹ بھی کرتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ اپنا اگر روٹین سیٹ کریں گے اور بائیولوجیکل جو کلاک ہے اس کی رسپیکٹ کریں گے تو تبھی آپ جوان رہ سکیں گے۔ ہماری جسم کا جو نیچرل پروسیس ہے وہ بہت زیادہ اگر ہم اسے ڈسٹرب کریں گے اپنے کام کی وجہ سے، یا اپنی غلط عادتوں کی وجہ سے اپنی نیند ڈسٹرب کریں گے، تو بڑھاپے کی سمٹمز وقت سے پہلے ظاہر ہوں گی، ہماری میموری لاس ہوگی، ہمارا بیلنس صحیح نہیں ہوگا، ہم ڈیسیجن میکنگ نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے اپنا ایک روٹین سیٹ کرے، اپنی سلیپ کی روٹین سیٹ کرے، اس کے علاوہ ڈنر جلدی کرے، اپنی ساری دن کی میلز کا روٹین بنائیں، اور وقت پر کھانا کھائیں، صبح اور پھر لنچ اور پھر ڈنر۔ اس کے علاوہ اپنی دوسری کاموں کے لیے بھی اپنی دن کی نیپ جو آپ لیتے ہیں اس کی روٹین سیٹ کریں، اور کیفین کی مقدار بہت زیادہ نہ لیں، کیونکہ کیفین کی جو مقدار ہوتی ہے وہ ہماری ہیبٹس کو، ہماری بائیولوجیکل کلاکس کو ڈسٹرب کرتی ہے، اور ہمارا جو میموری ہے اور ہمارا برین ہے اس پر برا اثر ڈالتی ہے۔ اس کے علاوہ ایکسرسائز بھی بہت ضروری ہے ہماری بائیولوجیکل کلاک کو مینٹین کرنے کے لیے۔ بائیولوجیکل کلاک کو مینٹین رکھنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آپ اپنی سلیپنگ ہیبٹس کو امپروو کریں۔ 6 سے 8 گھنٹے کی نیند اپنی روٹین میں شامل کرے، اور نیند کی ٹائمنگز ایسی ہونی چاہیے جو کہ ڈسٹربنس اس میں نہ ہو اور نیچرل ہو، رات کے ٹائم ہو تو آپ الرٹ رہیں گے اور آپ کی بائیولوجیکل کلاک ڈسٹرب نہیں ہوگی۔ جو لوگ موٹے ہوتے ہیں اور ان کا وزن زیادہ ہوتا ہے تو ان کی ایجنگ بہت تیزی سے ہوتی ہے، اس لیے جنک کھانے سے پرہیز کرے، صحت مند چیزیں کھائیں اور اپنا وزن کنٹرول رکھے، اور اوور ایٹنگ سے پرہیز کرے، اتنا ہی کھائے جتنا آپ کو بھوک لگی ہے، اور ہیلدی فوڈ کھائے، اور ہیلدی فوڈ کی بھی مقدار ایسی ہونی چاہیے جو آپ کو صحت مند رکھے، نہ کہ آپ کو اوبیسٹی کی طرف لے کر جائے۔ پروسیسڈ فوڈ جو ہے وہ ایک زہر کی طرح ہے، اور وہ آپ کو بہت جلدی بڑھاپے کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اس لیے جو بیکڈ فوڈ ہوتا ہے اور بہت زیادہ شوگری فوڈ ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ جس میں کاربوہائیڈریٹس اور شوگر کی مقدار جن فوڈز میں بہت زیادہ ہوتی ہے وہ آپ کی صحت پر بہت برا اثر ڈالتی ہے۔ اس کے علاوہ سوسیجز ہو گئے، اور پروسیسڈ جو میٹ ہوتا ہے، اور کینڈ فوڈ جو کہ پریزرویٹیوز اس میں بہت زیادہ ہوتے ہیں اور کیمیکلز ہوتے ہیں، تو وہ آپ کی صحت کے لیے بالکل بھی اچھا نہیں ہے۔
स्ट्रेस आपकी जिस्म में इन्फ्लेमेशन पैदा करता है, आपकी सेल डैमेज होती है, आपकी डीएनए में जो टीलोमरेज होता है एंजाइम उसको वो डिस्कार्ड करता है, ख़त्म करता है, और उसकी वजह से आपकी डीएनए की एजिंग होती है, सेल्स की एजिंग होती है। इसलिए स्ट्रेस मैनेजमेंट पर तवज्जो दे, एक्सरसाइज को अपनी रूटीन में शामिल करें, इससे स्ट्रेस मैनेज होता है। और दूसरी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें जो कि स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए अच्छी होती है। ग्रेटफुलनेस और ग्रेटिट्यूड अपनी रूटीन में शामिल करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें और अपनी अच्छी चीज़ों पर और अच्छी जो नेमतें अल्लाह ने आपको दी है उस पर तवज्जो दें। रोज़ाना 10 ऐसी बातें लेके अपने पास जो जिन पे आप खुश हैं अल्लाह से और अपने आप से और अपने माहौल से। इससे आपकी स्ट्रेस मैनेजमेंट में बहुत मदद मिलेगी। अपनी जो ब्रीथिंग एक्सरसाइज है उस पर फोकस करें और मेडिटेशन करें। इसके अलावा आप अल्लाह से दुआ मांगे, और दुआ मांगने से भी स्ट्रेस मैनेज होता है। और अपनी स्पिरिचुअलिटी पर तवज्जो दे, नमाज की पाबंदी करें, तिलावत करें। ये सब चीज़ें आपकी स्ट्रेस मैनेजमेंट में बहुत मदद करेगी। रेडिएशंस भी हमारी डीएनए को डैमेज करता है और हमारी मेटाबॉलिक डिसफंक्शनिंग करता है। यूवी रेडिएशंस की ओवर एक्सपोजर की वजह से हमारी स्किन डैमेज हो जाती है और हमारे स्किन से इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाती है, उसके सेल्स डैमेज हो जाते हैं और कनेक्टिव टिश्यूज़ पे बुरा असर पड़ता है। इसलिए अगर आपका काम धूप में ज़्यादा हो, आपकी एक्टिविटीज़ धूप में ज़्यादा हो, या आप किसी और रेडिएशंस में ज़्यादा एक्सपोज होते हों, तो अपने जिस्म पर, अपने चेहरे पर सन ब्लॉक ज़रूर लगाएं, और इससे आप यूवी रेडिएशन से बचे रहेंगे। और माइक्रोवेव का इस्तेमाल भी कम से कम करें और सिर्फ ज़रूरत के टाइम करें, क्योंकि इससे भी ऐसी रेडिएशंस रिलीज़ होती है जो कि आपकी एजिंग प्रोसेस को इन्हांस करती है और उसमें तेज़ी लाती है। इसके अलावा बैड हैबिट्स को अवॉइड करें। स्मोकिंग एक ऐसी आदत है जो कि ना सिर्फ आपकी लंग्स को डैमेज करती है बल्कि ओवरऑल आपकी बॉडी पर बहुत बुरा असर डालती है और एजिंग प्रोसेस को बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट करती है। इससे हमारी स्किन टोन भी डायरेक्टली डैमेज होती है और हमारी स्किन की ग्रेनेस और डलनेस में स्मोकिंग बहुत ज़्यादा काम करता है। फाइनली, अगर आपने जवान रहना है तो अपनी गट हेल्थ पर, अपनी डाइजेस्टिव सिस्टम पर, अपनी मेटाबॉलिज्म पर तवज्जो दें और अपनी लीवर की फंक्शनिंग पर तवज्जो दें, और ऐसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाएं जो आपकी गट हेल्थ और आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छे हो। वाइटामिन रिच फूड अपनी डाइट में शामिल करें और फ्रूट्स खाएं जो कि वाइटामिन रिच हो, एंटीऑक्सीडेंट्स रिच हों जो कि आपकी सेहत को अच्छा करें। अपनी डेली रूटीन में कोलेजन रिच फूड को शामिल करें जो कि आपकी स्किन की इलास्टिसिटी को, आपकी मसल की इलास्टिसिटी को इम्प्रूव करे। एक्सरसाइज जवान रहने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको फिट रखता है और आपकी एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन करता है। इसलिए जवान रहिए, खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए और इन बातों पर अमल कीजिए। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आइंदा भी मैं आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस दूंगी और ऐसी वीडियोस आपके लिए लाऊंगी जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करें। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।